ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا ایک بڑی لاگت سے تیار ہونے والا کینال استنبول منصوبہ ایک طرف ایک عظیم منصوبہ اور گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف مخالفین اس پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے ایک بڑی رقم کے ضیاع کے نتیجے میں ماحول دشمن قرار دے رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس منصوبے سے متعلق حقائق سے آگاہ کریں گے تاکہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکیں۔ پی سی پرائم کی نئی معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کینال استنبول منصوبہ ترکیہ کے مستقبل کا اہم ترین منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے جو کہ اسے ایک مرتبہ پھر سے دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بنا سکتا ہے۔ جنوری 1725 تک اقتدار میں رہنے والے روس کے حکمران پیٹر دی گریٹ نے مرتے وقت اپنی قوم کو مشہور زمانہ وصیت کی تھی اور پھر روس، سوویت یونین اور پھر دوبارہ روس کی حکومتوں کا یہی نصب العین اور نشان منزل بھی رہا۔ اس نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو ہندوستان اور استنبول کے قریب پہنچو، یاد رکھو جو ملک ان دو مقامات پر کنٹرول حاصل کرے گا وہی دنیا کا اصل حکمران ہوگا۔ اس زمانے میں ہندوستان سے مراد موجودہ پاکستان ہے جس کے پاس گوادر بندرگاہ ہے اور استنبول کے پاس آبنائے باسفورس۔ اس سے پاکستان کی گوادر بندرگاہ اور ترکیہ کی آبنائے باسفورس یا پھر کینال استنبول کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کینال استنبول کی اسی اہمیت کے پیش نظر ماضی میں بھی اس کا تصور کم از کم 7 مرتبہ تجویز کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز عثمانی سلطان سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے دور سے ہوا اور یہ اب موجودہ صدر طیب اردوان کا بھی خواب ہے۔ ماضی کے مختلف ادوار میں یہ منصوبہ کسی نہ کسی وجہ سے زیر التوا رہا ہے مگر صدر طیب اردوان نے اس کا اپریل 2011 میں اعلان کیا اور 26 جون 2021 کو اس منصوبے میں شامل ایک بڑے پل کا سنگ بنیاد رکھ کر اس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد آبنائے فاسفورس سے گزرنے والے جہازوں کا اس پر دباؤ کم کر کے ایک متبادل بحری راستہ فراہم کرنا ہے۔ بحیرہ اسود کو بحیرہ روم سے ملانے والے واحد راستے آبنائے باسفورس سے گزرنے کے لیے بحری جہازوں کو کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر بحری جہازوں کی اکثر بھیڑ ہی رہتی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں سے سوئس اور پاناما نہروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جہاز گزرتے ہیں۔ اس منصوبے کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق 100 سال قبل اس نہر سے گزرنے والی کشتیوں اور جہازوں کی سالانہ تعداد 3000 سے 4000 ہوا کرتی تھی مگر اب یہ تعداد 45 سے 50,000 سالانہ ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق اس راستے سے سالانہ 25,000 جہازوں ہی کو گزرنا چاہیے تاکہ ماحولیات کو نقصان نہ پہنچے۔ مختلف اندازوں کے مطابق 2050 تک آبنائے باسفورس سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں کی تعداد 78,000 کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ترکیہ کو نئی نہر بنانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آبنائے باسفورس کی بحری ٹریفک بڑی تعداد میں بحری جہاز اور ان میں لے کر جایا جانے والا خطرناک مواد استنبول کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس منصوبے پر 15 ارب ڈالر لاگت آئے گی۔ کینال استنبول بحیرہ اسود اور بحیرہ روم کے درمیان یورپی جانب تعمیر کیا جائے گا۔ اس کی لمبائی 45 کلومیٹر، چوڑائی 275 میٹر اور گہرائی 20.75 میٹر ہوگی۔ اس کا بہاؤ شمال سے جنوب کی جانب ہوگا۔ کینال استنبول پر 6 پل بنائے جائیں گے۔ یہ استنبول کو 2 سمندروں والے شہر میں تبدیل کر دے گی۔ منصوبے کے مطابق کینال استنبول کے دونوں اطراف بڑے شہر تعمیر کیے جائیں گے جن میں 2,50,000 رہائشیں تعمیر کی جائیں گی۔ صدر طیب اردوان اور ان کے حامیوں کی طرف سے اس منصوبے کو صدی کے بڑے نہری منصوبے کا آغاز اور ترکیہ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق کینال استنبول سے گزرنے والے جہازوں سے سالانہ اربوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں جس سے ترکیہ کی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ علاوہ ازیں اس منصوبے پر عمل درآمد سے تعمیرات کے شعبے میں بہت سی ملازمتیں پیدا ہوں گی اور اس شعبے کو مزید ترقی ملے گی جس سے ملکی معیشت کا پہیہ زیادہ تیزی سے چلے گا۔ ان وجوہات کی بنا پر صدر طیب اردوان انتہائی پرجوش ہیں اور اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پرعزم بھی ہیں، جبکہ ان کے ناقدین جن میں استنبول کے میئر سر فہرست ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ
ماحولیات کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے خیال میں نہر کی تعمیر سے زرعی زمین اور جنگلات کاٹے جائیں گے۔ اس سے آبی حیات اور میٹھے پانی کے ذخائر کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں استنبول رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ استنبول کینال منصوبے کی خوبیوں اور خامیوں سمیت اس پر آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس کی تعمیر کے بعد ہی ثابت ہوگا کہ یہ صدر طیب اردوان کے مطابق ترکیہ کو استحکام کی نئی بلندیوں پر پہنچانے میں کامیاب ہو پائے گا، یا پھر ان کے مخالفین کے مطابق ماحولیات کو تباہ کرنے والا ایک مہنگا منصوبہ ثابت ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کر دیجیے، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے پی سی پرائم کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔